خاص طور پر آج کے دور میں یہ بات بہت الجھ گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہماری تربیت جو ہوئی ہے نا، جس نظام تعلیم میں ہوئی ہے، وہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، اور اس کے اندر وہ تمام مفاہیم جو مغرب کے ہاں پائے جاتے ہیں وہ مفاہیم جو ہیں وہ اس کے معروف ہیں۔ ہماری جدید تعلیم یافتہ یا یوں کہ یہ کہ جو ایک ہماری زمانہ معاصر یونیورسٹیاں اور کالج جو ہے، ان کے اندر جو مفاہیم مشہور ہوتے ہیں نا، وہ ہماری گٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا تو نقصان یہ ہے کہ ہمارا جب دستور تیار کیا گیا تو اس دستور کو جو ہے وہ اس کے اندر الفاظ جو استعمال ہوئے وہ شریعت کی بجائے احکام اسلام کے۔ اچھا، احکام اسلام کے اندر کیا کباہتیں پیدا ہوئیں؟ چونکہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جورس پروڈنس، اس کے معنی ہوتے ہیں فقہ بصیرت کے، یعنی کسی چیز کی بصیرت کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم ہے علم فقہ۔ اچھا، اب علم فقہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوتے چونکہ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ تقلیدی دور میں فقہ رہ گئی اور جو اصل تھا وہ جاتا رہا۔ شاہ ولی اللہ کی جو اصل کوشش ہے نا، جس کے ہم بڑے قدردان ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں براہ راست وحی سے وابستہ کیا ہے، کتاب و سنت سے۔ تو اسی لیے ہمارے خاص طور پر جو بزرگ اہل حدیث کی تحریک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پہلے ذکر کرتے تھے مجدد الثانی کا، اصل میں ان کے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ فصوص پر نصوص کو غالب کرو، مقصد یہ ہے کہ وہاں فصوص الحکم جو ہے وہ ابن عربی کی، اس پر جو ہے وہ کتاب و سنت کو غالب کرنے کی جو بات ہے، یہ بنیادی بات تھی۔ اور شاہ ولی اللہ نے پھر عملی طور پر جو ہے وہ اسے اپنایا، خود قرآن مجید سے وابستہ کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیا، اس لیے کہ اس وقت جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی۔ ان کے اولاد نے پھر جو اردو زبان آئی تھی، پھر اس کے اندر ترجمے کیے شاہ رفیع الدین نے اور شاہ عبد القادر نے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد الغنی کا بیٹا جو ہے وہ شاہ اسماعیل شہید جیسا بنا دیا۔ ان کا کوئی کام تو نہیں اس وقت کوئی میں زیادہ یعنی آپ کو متعارف کروا رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کس مقام تک پہنچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو ہے وہ عروج دیا کہ ان کی اولاد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رستے پر جو ہے وہ لگا دی۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اس وحی سے وابستہ کرنے کی جو محنت ہے نا، یہ بڑی اہم ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا کہ ان کی جو آخری کتاب ہے نا، اس کے اندر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ باتیں کھولتا ہے۔ کوئی بھی کام اگر تدریج کے بغیر ہونا دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ابتدا میں ان کی کتابیں ہیں، ویسے تو تقلید کا بہت بڑا رد اور توسع جو ہے وہ ابن الجید میں بھی ہے، لیکن جو ان کی آخری کتاب ہے نا وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ ہے الانصاف فی سبب الخلاف، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، فارسی اور عربی میں بھی ہے۔ یہ 3 زبانوں میں کتاب جو ہے وہ ملتی ہے اس وقت۔ تو اس کے اندر انہوں نے بہت پھر وضاحتیں کر دی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احکام اسلام سے مراد ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ لیتے ہی فقہ ہے، اور ان کے ہاں بھی انہوں نے فقہ کو قانون کے معنی میں لیا ہے۔ اس سے مغالطہ یہ پیدا ہوا کہ شریعت سازی جو ہے وہ اصل میں علماء کا کام ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں دستور میں جہاں جہاں لفظ تھا نا شریعت کا استعمال ہونا چاہیے تھا، اس کی بجائے حکام اسلام کا لفظ آ گیا، اور مراد سے کیا فقہ۔ بڑے بڑے جو ان کے پرانے لوگ ہیں وہ بھی ایک فقہ، جیسے میں نے آپ کو میرے بارے میں جو تعارف کرایا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے، تو یہ کروایا کہ جی مدنی صاحب کی اتنی اہمیت کیا ہے؟ جی مدنی صاحب کی اہمیت یہ ہے کہ آپ لوگ ایک فقہ پڑھتے ہیں، مدنی صاحب کو ساری فقہ آتی ہے، یعنی تعارف کروانے کے لیے بھی لفظ فقہ کا استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ میں تو جانتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں تو صرف اتنی بات ہے کہ کتاب و سنت سے وابستہ ہوں بس، اور فقہ جو بھی ہو میں سب سے پہلے کتاب و سنت پر پیش کرتا ہوں۔
بلکہ میں اس کی تعبیر کے طور پر یہ لفظ بھی عام طور پر استعمال کیا کرتا ہوں تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں جی اب لوگوں کو بڑا مغالطہ دیا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ جن کی تقلید کی جاتی ہے اس سے مراد یہ امام ہے. تو اب میں لمبی تشریح کرنے کی بجائے میں کہہ دیتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم امام کو تو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس امام کی بات مانتے ہیں جس کی کتاب و سنت موافقت کر دے، جو اس کی تصدیق کر دے ہم اس امام کی مانتے ہیں. ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں. اس طرح سے یہ توجیہ جو ہے یہ انداز ہے اصل میں ہر ایک دور میں. اصل میں علماء کا کام ہی یہ ہے کہ ہر دور میں جو نئے نئے حالات پیدا ہوتے ہیں اور نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں نا ان کا توڑ کرنا. اور جس کو اس کا پتہ نہیں ہے وہ بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے کہ وہ اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے توڑ دے گا. جس نے مسلمانوں میں اٹھان تو اس کی ہوئی لیکن اس نے جاہلیت کو پہچانا نہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء جو شاخوں پر بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ الحدیث ہو کر مفتی اعظم ہو کر جو ہے وہ ہم بہت کچھ بن گئے ہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. ان کو جو ہے وہ جب تک واقعاتی صورتحال جو ہے وہ جسے فقہ الواقعہ بھی کہتے ہیں وہ پتہ نہ ہو اس کے بغیر وہ کبھی مفتی بن ہی نہیں سکتے. چلیے میں نے آپ کو یہاں جو ایک بات تو بتانی ہے کہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حکم سے مراد، اب حکم کی تعریف جو اصول فقہ میں عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ایک تو خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین علی جہت الاقتضاء او التخییر او الوضع. ذرا اس کو میں آسان بنا دیتا ہوں. خطاب اللہ المتعلق بافعال العباد، چلیے کہ اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے فعلوں سے ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ تعریف تو ٹھیک ہے نہیں، تعریف تو ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ غلط دی جاتی ہے. مراد کیا ہے آپ یہ بتائیے. میں اب آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ اللہ کے ہونے ضروری ہے؟ حدیث تو مراد ہے، بیان ہے. اللہ کے الفاظ تو صرف قرآن مجید ہے. حدیث قدسی جو ہے اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہونے ضروری نہیں ہے. صرف مراد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اس حدیث قدسی میں چونکہ ذکر آ جاتا ہے اللہ سے روایت کا یا اللہ کا خطاب آ جاتا ہے، یعنی الفاظ یہ ہوتے ہیں جیسے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا او کما قال علیہ السلام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ظلم اپنی جان پر بھی حرام کیا ہے اور تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث صرف مراد الہی ہے. وہ الفاظ اللہ کے ہوں یا نہ ہوں. اس کے متعلق اور کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ حدیث کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً علماء اس سے غافل ہیں. فقہ کا اتنا غلبہ ہوا تقلیدی دور میں کہ اب ہمارے ہاں جو فقہ کو اللہ کا خطاب کہہ دیا گیا، حالانکہ حدیث کو بھی ان معنوں میں اللہ کا خطاب نہیں کہہ سکتے کہ الفاظ اللہ کے ہیں، لیکن مراد الہی حتمی طور پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی خواہشات سے نہیں کیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. باقی اس کی تفصیلات انشاءاللہ اجتہاد کی باتوں میں آئیں گی، لیکن میں آپ کو اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خطاب جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہے اگر صحیح آپ کہیں، اور بلا واسطہ نہیں لفظوں کی صورت میں. یعنی نہیں آپ یوں کہیے کہ چلیے ان معنی نہیں، ڈائریکٹ تو وہ بھی نہیں ہے نا، وہ بھی تو نبی کے ذریعے سے آیا نا قرآن مجید. اس لیے میں لفظ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اللہ کے الفاظ صرف قرآن مجید ہے، اور باقی شریعت کی تفصیلات و تفصیل الکتاب میں جو بات آئی تھی وہ آ چکی ہے کہ اصل میں وہ جو ہے وہ سنت میں بھی موجود ہیں. اور اس لیے ہم کتاب سے مراد جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ مراد شریعت ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکم الفاظ کے اعتبار سے صرف قرآن مجید ہے، اور مراد کے اعتبار سے بیان کی صورت میں وہ جو ہے وہ
اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ملا کر شریعت کہا جاتا ہے. سعودی عرب میں جب تک انہوں نے دستور کو مدون نہیں کیا تھا اس وقت تک تو اقوام متحدہ کے اندر ان کا قرآن مجید پڑا ہوا تھا دستور. لیکن جب انہوں نے پھر تیار کیا تو اس کے اندر انہوں نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ قرآن سے مراد کوئی صرف یہ نہ کہے کہ ہم سنت کو نہیں مانتے، تو انہوں نے جو ہے وہ الفاظ یہ کر دیے کہ دستورھا کتاب اللہ و سنت رسولہ. یہ الفاظ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کر دیے. میں آپ کو جو اب وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خطاب جو ہے اصولیوں کے نزدیک دیکھیے دو ماہرین ہیں، ایک جو اصول شریعت سے بات کرتے ہیں اور ایک وہ ہے جو فقہ سے بات کرتے ہیں. جو اصول شریعت سے بات کرتے ہیں ان کے نزدیک حکم سے مراد اللہ کا خطاب ہے، اس کی جو نصوص ہیں وہ حکم ہوتی ہیں اصولیوں کے نزدیک. لیکن فقہاء نے تعریف تھوڑی سی بدل دی ہے. انہوں نے کیا کی ہے، یہ تعریف جو ہے اثر و کتاب اللہ جو ہے وہ یہ کی ہے فقہاء نے. یعنی کیا مطلب، اللہ کے خطاب کا نتیجہ کیا ہے؟ نہیں، اصولیوں کے ہاں تو یہی تعریف ہوگی نا. اصولیوں کے ہاں تو تعریف ہے خطاب اللہ المتعلق بافعال العباد، اور فقہاء نے تعریف کی دی ہے اثر و خطاب اللہ، اللہ کے خطاب کا جو حاصل ہے. اس کا کوئی حوالہ ہے سر؟ اس کا حوالہ موجود ہے باقاعدہ. میں نے اصل میں آپ اپنے سامنے تھیسس رکھا ہوا ہے تاکہ حوالے اس میں موجود ہیں. تو ویسے میں آپ کو حوالہ چلیے دے ہی دیتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو. اللہ اکبر. یہ اصل میں 400 نہیں 447 صفحہ جو ہے نا میرے تھیسس کا، یہ دوسری جلد ہے. اصل میں وہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، اس کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے. تو یعنی خطاب کا جو نتیجہ ہے، جو خطاب کا حاصل ہے وہ فقہ ہے. یعنی فقہاء نے چونکہ بات فقہ سے کرنی ہے اسی کو اللہ کا خطاب کہہ دیا. اللہ کا خطاب کہہ دیا. حالانکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ اثر و خطاب اللہ ہے. تو اس لیے اگر اس کا فرق ہو جائے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں کتنا حساس معاملہ ہے. ہمارے جج فیصلہ کرتے ہیں نا، کوئی آدمی اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ نہ تو اپیل کر سکتا ہے نہ نگرانی کر سکتا ہے جب تک کہ ہو بہو اس کی عبارت جو ہے مصدقہ عبارت جو ہے وہ ساتھ نہ لگائے. لفظوں کی اہمیت پورا ایک ایک لفظ، ایک شوشہ، اس کا انداز کیا ہے، یعنی پورے کا پورا فیصلہ وہ لگائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب ہم تمہاری بات سنیں گے. یعنی گویا کہ اتنی اہمیت ہوتی ہے قاضی کے فیصلے کی جس کے خلاف آپ اپیل میں آئے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. خود تو اتنے پابند ہیں لوگوں کے فیصلوں کے، لوگوں کے الفاظ کے، اور اللہ کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی مراد کو اہمیت نہیں دیتے. تو اسی میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پھر یہ سارے جتنے بھی فیصلے ہیں نا قاضیوں کے، ان کو جو ہے وہ نکال دو. حالانکہ آدمی اس فیصلے کا مفہوم بیان کر کے اپنی اپیل دائر نہیں کر سکتا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود پابند ہے نفسوں کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود شارع، بلکہ ایک بات اور آپ کو بتاؤں، وہ حاکم حقیقی. نہیں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ بڑا مشہور ہے انالوجی کہتے ہیں قیاس کو، کہ قانون کے اندر قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی مطلب اگر آپ ایک فیصلے سے کہنا کہ اس سے یہ چیز لازم آتی ہے، بالکل غلط ہے، ہم نہیں مانتے. قانوناً قیاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں جی، اتنے مقلد ہے قانون. یعنی جب کوئی قانون بنتا ہے تو ساری حکمتیں اس وقت آ جاتی ہیں، لیکن بعد میں صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، وہ ساری حکمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ میں انشاءاللہ جب ابن تیمیہ کی قیاس کی بات آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا نا تو اس وقت میں انشاءاللہ آپ کے لیے واضح کروں گا. چلیے اب میں نے جو ہے وہ آج ایک بات بڑی اہم آپ کو جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ذرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تو میں نے بتا دی کہ الفاظ کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو اصل جو احکام الہیہ ہے نا
وہ صرف وہی ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے.